الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کے آغاز سے قبل اللہ کے پیارے، امت کے دلارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، سیاح لامکاں، سید انس و جاں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل زہرہ جمالاں، نور ذات لم یزل، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، معصوم آمنہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت بھری بولیوں میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے اور بالخصوص حضرت قائد اہل سنت، قائد علماء اہل سنت حضرت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ جو بولا جائے گا حضرت کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولا جائے گا۔ آپ حضرات سے بس اتنی گزارش ہے کہ جو سنیں اس پر عمل کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جو سناؤں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بہت زیادہ جوش میں بھی نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر جوش بھی بیکار ہے۔ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ عقیقے کا یہ پروگرام ہے، ماشاءاللہ ایک بڑی بہترین روایت قائم کی ہے ہمارے سلیم بھائی نے۔ اوپر آ جائیے، ارے اوپر آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، ارے اوپر آئیے۔ آپ کیوں بیٹھ گئے وہاں چپ کے ساتھ؟ آئیے ماشاءاللہ۔ تو بڑی بہترین روایت قائم کی ہے عقیقے کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کر کے۔ انہوں نے سب کو بتایا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ عقیقہ سنت ہے رسول اللہ کی، اور اس عقیقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا کام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہونا چاہیے، جس کا طریقہ ہے اسی کو خوش کیا جائے۔ بے شک۔ تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب سے یہ ہونے والا جلسہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جن بچوں کا عقیقہ ہے انہیں سلامت رکھے اور دین کا سچا خادم بنائے۔ آمین آمین۔ تو میں آج انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ فقدان ہے، اور بچوں کی تربیت پر عمومی طور سے دھیان نہیں دیا جاتا، خیال نہیں کیا جاتا۔ عقیقہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا،
امام حسین کا عقیقہ فرمایا اور پھر پوری امت کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ اے لوگو تم بچے کے لیے خون بہاؤ، یعنی اس کا عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو 7ویں دن۔ عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے، علماء نے اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو انسان عقیقہ کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ پھر عقیقہ نہ کرے تو وہ بچہ قیامت کے دن اس کی مغفرت کو روک دے گا، بخشش کو روک دے گا۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے تو اسے یہ سنت ادا کرنی چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار بھی ہو جائیں تاکہ نبی کا ذکر اشعار میں بھی ہو جائے اور نثر میں بھی ہو جائے۔ دونوں طرح سے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، شاعری کے انداز میں بھی اور نثر کے انداز میں بھی۔ میں چاہتا ہوں دونوں کا حق ادا ہو جائے۔ میں طرز میں تو نہیں پڑھتا، اور طرز میں پڑھنے والے بڑے بڑے شاعر جو ہے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے۔ میں بغیر طرز کے سناؤں گا، لیکن نبی کی محبت اور نبی کی تعریف کروں گا، تو چاہے وہ طرز میں ہو کہ بغیر طرز میں ہو، ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا ہے یا رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں بڑے پہلے سے یہ شعر پڑھتا ہوں، آج اگرچہ بہت دن کے بعد پڑھ رہا ہوں، کہ عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے عظمت کسی نے مانگی، ماشاءاللہ ان کی طرف سے جو ہے شروعات ہو گئی، بلکہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن محبتوں کا اظہار انہوں نے کر دیا کہ ہمیں پسند آ رہا ہے، اور پسند کیسے نہ آئے، رسول اللہ کی تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی نے عظمتوں کو طلب کیا، کسی نے رفعتوں کو طلب کیا، کسی نے شہرتوں کو طلب کیا، کسی نے بلندیوں کو طلب کیا، کسی نے بڑی بڑی گاڑیوں کو طلب کیا، کسی نے بلڈنگوں کو طلب کیا، کسی نے دنیا کی عظمت و شان کو بلند کیا، لیکن دنیا میں سب ایک سے نہیں آتے۔ کوئی دنیا میں ایسا بھی آیا کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی عظمتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی رفعتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی بلندیوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی شہرتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا میں آنے کے بعد بڑی بڑی بلڈنگوں کو اور عیش و آرام سے بھری گاڑیوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ اگر طلب کیا تھا تو ساری کائنات کے مالک رب کے دیدار کو طلب کیا تھا۔ کیا طلب کیا تھا؟ رب کا دیدار، پروردگار کا دیدار طلب کیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے ان کی بات چیت ہوتی، اللہ ان سے کلام فرماتا۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے، میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ شعر سمجھ میں آ جائے۔ کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت کو سنا، مزہ آ گیا، مچل گئے، دیوانے ہو گئے، فرزانے ہو گئے، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے دنیا کو بنانے والے پالن ہار، اے مجھے کلیم اللہ بنانے والے، اے مجھے موسیٰ بنانے والے، اے مجھے پیغمبر بنانے والے، پروردگار تیرے کلام میں تو بڑا مزہ ہے، تیرے کلام میں تو بڑا لطف ہے، تیرے کلام میں تو بڑی شیرینی ہے، تیرے کلام میں تو بڑا کیف ہے، اے مالک و مولا، جب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، جب تیرے کلام میں اتنی شیرینی ہے، جب تیرے کلام میں اتنا سرور ہے، جب تیرے کلام میں اتنا لطف ہے، تو اے مالک و مولا تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اے مالک و مولا، واہ بھائی بنا رہے تکبیر، ہاں اے مالک و مولا، تیرا کلام تو سن لیا ہے، تیرے کلام کے مزے کو تو حاصل کر لیا ہے، تیرے کلام کی شیرینی مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ اے مالک و مولا، میری قسمت کا ستارہ وہ جو سریا پہ پہنچ جائے، اگر تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رب کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ دیدار تو نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دیدار دنیا کی زندگی میں فقط ایک ذات کے لیے ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اس بچے کو۔ تو وہ ذات ہے ہمارے نبی کی،
ہمارے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. ہاں جنت میں جنتیوں کو دیدار ہوگا, تو اس لیے جنت میں جانے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے نا, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی, جنت میں اللہ ان سے کہے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں, کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے, پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے مالک و مولا ہم تجھ سے کیسے راضی نہ ہو, تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کبھی ہمارے کانوں نے سنا نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا. اے اللہ تو نے ہمیں خوبصورت بچے بھی دیے, تو نے ہمیں مال و دولت بھی دیا. اے مالک و مولا بہترین مکانات میں رہنے کا ٹھکانہ بھی بنایا. اے مالک و مولا دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, ہم تجھ سے کیسے راضی نہ ہو؟ تو نے وہ نعمتیں دی جن کا کبھی ہمارے دلوں میں تصور بھی نہیں آیا. لیکن اے مالک و مولا تیری ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا, لیکن ایک نعمت تیری رہ گئی ہے جس کا وعدہ تو نے کیا تھا. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں حجاب اٹھا دو, پردے ہٹا دو, جتنے حجابات ہیں سب ہٹا دو. فرشتے کہیں گے مالک و مولا یہ تو گناہ بھی کرتے تھے دنیا میں. اللہ فرمائے گا یہ مجھ سے ڈرتے تھے, یہ میرے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکالتے تھے. اے فرشتوں حجاب اٹھاؤ. حجاب اٹھائے جائیں گے اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائے گا اے جنتیوں, اے میرے بندو, دنیا تو دار عمل تھی, یہ دار عمل نہیں ہے تو دار جزا ہے. اپنے سروں کو اٹھا لو, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. تو اس لیے جنت میں جانے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے. سب سے بڑی دولت ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے مالک و مولا دیدار کرا دے. دیدار تو نہیں ہوا, دیدار نہیں ہوا, لمبا واقعہ. لیکن جو خواہش انہوں نے کی تھی نا دیدار کی, اسی خواہش کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا اور کہا عظمت کسی نے مانگی, شہرہ کسی نے مانگا, مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا, اور اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا. اولاد فاطمہ, ارے کون ہے اولاد فاطمہ؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. امام حسین کا ذکر آئے اور سبحان اللہ نہ نکلے. امام حسین, امام حسن, جن کے کربلا کے تصور کسی شاعر کے دل و دماغ میں آیا تھا تو اس نے عشق کی تعریف کی تھی, اس نے پیار کی تعریف کی تھی, اس نے محبت کی تعریف کی تھی. اس نے کہا تھا اے دنیا والو جانتے ہو محبت کیا ہے, جانتے ہو عشق کیا ہے, جانتے ہو پیار کیا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا اے شاعری کرنے والے ذرا بتا دے کہ عشق کیا ہے. تو اس نے کہا تھا لب پر ہے ذکر صبت پیمبر, یہ عشق ہے. سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ لب پر ہے, لب کہتے ہیں ہونٹوں کو, اور صبت کہتے ہیں نواسے کو. مراد ہے نواسے رسول امام حسین اور امام حسن. شاعر کہتا ہے لب پر ہے ذکر صبت پیمبر, یہ عشق ہے. وابستہ ہے انہی سے مقدر, یہ عشق ہے. اور دین محمدی کو بچانے کے واسطے قربان ہو گئے 72, یہ عشق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور ایک شعر اور شاعر کہتا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں. ماشاءاللہ وکیل صاحب ہر جلسے میں جہاں آس پاس میں ہوتا بالکل آگے دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور دین کا سچا خادم بنا دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی سچی خدمت کرنے والا بنائے. تو شاعر کہتا ہے سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں, وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام پہنچے. شاعر کہتا ہے دنیا میں مایوس انسان جو بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا, نوابوں کے پاس گیا, ڈاکٹروں کے پاس گیا, بڑے بڑے نیتاؤں لیڈروں کے پاس گیا, لیکن کہیں سے سکون نہ ملا, کہیں سے دل کو تسلی نہ ہوئی, کہیں سے مقدمہ حل نہیں ہوا, کہیں سے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوا. پریشان ہو کے آ رہا تھا, نظر پڑ گئی گویا مولانا حسیب الرحمان صاحب کی, اور یہ کہنے لگے اے انسان, اے دنیا کے انسان تو مایوس کیوں ہے؟ ارے سن, ابھی تو دنیا داروں کے پاس گیا تھا, ابھی دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا, دنیا کے طبیبوں کے پاس گیا تھا, دنیا کے حکیموں کے پاس گیا تھا, دنیا کے نوابوں کے پاس گیا تھا, دنیا کے سرداروں کے پاس گیا تھا. ارے سن, ابھی کائنات میں اللہ نے ایک ایسا در بنایا ہے, ایک ایسی بارگاہ بنائی ہے, ایک ایسا دربار بنایا ہے کہ جہاں روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا واپس آتا ہے, جہاں پریشانیاں لے کر کے جاتا ہے تو آسانیاں لے کر کے آتا ہے, جہاں خالی جھولیاں لے
کر کے جاتا ہے تو جھولیاں بھر کے واپس لوٹتا ہے. تو اس نے کہا تھا مولانا حسیب الرحمان جلدی بتا دو وہ دربار کون سا ہے, جلدی سے بتا دو وہ بارگاہ کون سی ہے, جلدی سے بتا دو وہ در کون سا ہے. تو شاعر نے مدینے کا پتہ شاعری کے انداز میں بتایا تھا اور کہا تھا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے. ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ کامل حسین صاحب قبلہ مصباحی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے دربار میں ایسی کیا بات تھی, ایسا کیا کمال تھا, کیا کوئی نسخہ دیا جاتا تھا کہ جس سے آدمی کو سکون مل جاتا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں, نسخہ کوئی نہیں دیا جاتا تھا, مال و دولت نہیں دی جاتی تھی, وہاں جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں بنایا جاتا تھا, لیکن پھر بھی دل کو سکون ملتا تھا, پھر بھی جو ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. کہنے لگا ایسا کیوں؟ میں نے کہا بات صرف چھوٹی سی ہے, بات سننے میں بڑی چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے, اور ایسی بڑی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے, پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے. کہنے لگا بڑی غور سے سننا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا. کائے کا دلوں کا خیال. میرے رسول, میرے نبی, میرے آقا اس بات کا بہت زیادہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرے کسی امتی کا دل نہ ٹوٹ جائے, کسی کا دل مضطرب نہ ہو جائے, کسی کا دل شکستہ نہ ہو جائے, کسی کے دل کو چوٹ نہ لگ جائے, کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. میں ایک واقعہ سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال کیا جاتا. اللہ اکبر. نبی کا دربار لگا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, مسجد نبوی شریف ہے اسلام کا پارلیمنٹ. کیا اسلام کا پارلیمنٹ ہی تو ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی شریف ہے, مجمع لگا ہے, صحابہ سامنے بیٹھے ہیں, حضور کے گھر والے سامنے بیٹھے ہیں, حضور خطاب فرما رہے ہیں. اچانک ایک صحابی سامنے سے اٹھے, ادب کے ساتھ جانے لگے. حضور نے فرمایا پیارے صحابی کہاں جا رہے ہو, جلدی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا. بڑی غور سے سننا بات کو, باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے. یا رسول اللہ صبح سے بیٹا غائب ہے, پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا, میری نظریں بار بار اشتیاق میں ہے کہ کاش وہ مجھے نظر آ جائے, میرے سامنے آ جائے. حضور نے فرمایا میرے صحابی رکو, میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے. سبحان اللہ. غائب داں نظروں سے دیکھ لیا, کہا میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے. کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیں. میرے نبی نے فرمایا وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے نا, اس درخت کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں, اسی میں تمہارا بچہ بھی کھیل رہا ہے. انہوں نے جیسے سنا نا تو بڑی دیر سے پریشان تھے, فوراً اٹھے پھر جانے لگے. میرے نبی نے فرمایا رکو میرے صحابی, ایک بات اور سنتے جاؤ. جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے, جاتے رہے ہو اپنے فرزند کو بلانے کے لیے, جاتے رہے ہو اپنے لخت جگر کو بلانے کے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھنا. کیا کہا؟ ایک بات یاد رکھنا. وہاں حضور نے فرمایا تھا, یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ بھی یاد رکھنا. وہ بات آپ نے یاد کر لی اور اس ایک بات پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھنا. انہوں نے کہا حضور فرمائے کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جاؤ اور قریب پہنچ جاؤ اور جب تم اسے آواز دو تو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا. وہ حیرت میں پڑ گئے, یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے, اپنے فرزند کو فرزند نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے, اپنے لخت جگر کو لخت جگر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا پیارے دیوانے پیارے صحابی صحیح کہتے ہو, بیٹے کو بیٹا کہا جائے گا, لخت جگر کو لخت جگر کہا جائے گا, نور نظر کو نور نظر کہا جائے گا, لیکن ہے میرے پیارے صحابی جہاں میری نظر دیکھ رہی ہے وہاں تم نہیں دیکھ رہے. کہا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی جس درخت کے نیچے تمہارا بچہ کھیل رہا ہے اسی درخت کے نیچے کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دی, اگر تم نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کہہ کے پکارا, اگر تم نے اپنے بیٹے کو نور نظر کہہ کے پکارا تو ان یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا. اور اے میرے پیارے صحابی
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب نہیں ہے بھئی. اللہ تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے.